میں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کا بھی انٹرویو کر رہی تھی، ان سے بھی پوچھ رہی تھی، تھوڑا سلائٹلی انکمفرٹیبل ہو جاتے تھے ایوری ٹائم آئی مینشن دس رپورٹ کہ ہاں آ جائے گی، ہاں کریں گے. دس wouldn't have voluntarily تو کبھی پاکستان wouldn't have signed up for this, بٹ یہ بھی خبر ہے کہ سر اس کو ذرا واٹر ڈاؤن کرایا ہم لوگوں نے. اس کا تو خیر مجھے نہیں پتا کہ آئی ایم ایف نے کیا واٹر ڈاؤن کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، لیکن کہ ایک خبر جو ہے، یہ جو رپورٹ جو ہے یہ کافی although it's not surprising but it's a good report. I mean جو میں نے صرف اس کی ایگزیکٹو سمری پڑھی آج ہی شام کو. سر گنے کی صنعت، شوگر مل مالکان کا ذکر، ان کا ایک نتھی ہونا، ایلیٹ کیپچر، ریل اسٹیٹ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اندر کارپوریٹ شعبے کی بات کی جا رہی ہے. اینڈ اٹس انٹرسٹنگ بیکاز آئی ایم ایف کی طرف سے جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ سازگار پالیسیاں صرف ان کے لیے بن رہی ہیں، ان کے جو پروفٹس ہیں ان کو دگنا کرنے کے لیے بن رہی ہیں. دیکھیں نا، یہ چیز 2019 کی انہوں نے حوالہ دیا ہے رپورٹ میں، جبکہ خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے اس وقت گنے کی چینی کی ایکسپورٹ کروائی تھی اور سبسڈی دے کے ایکسپورٹ کروائی تھی. اور اس وقت مسلم لیگ کے لیڈران جو تھے مجھ سمیت، وہ بڑے اس پہ ناراض تھے اور بڑی باتیں کی. ہم نے ٹویٹس کی، ہم نے شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، دیگر وزراؤں نے ٹویٹ کیا، سابق وزراؤں نے، اور دیگر اپوزیشن لیڈرز نے ٹویٹ کیا. اور پھر جب 2024 میں یہ بات آئی اور پھر جب مل مالکان کو ضرورت پڑی تو حکومت نے پھر لبیک کہہ دیا اور پھر وہی چیز دہرائی گئی. سو دا پوائنٹ از کہ ہم نے جو چینی کی غلطی، اور میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے، کرپشن جو پاکستان میں انڈیمک ہے اور انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے، کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے، یہ حکومتوں کی بات ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز خان صاحب نے 2019 میں کی، یہی چیز اس مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت نے 2024 میں دہرائی. اور وہی آپ نے جو ہے وہ پاکستانی صارف کو غریب کر کے اس سے 50-60 روپے چینی مہنگی بیچ کے، آج بھی یہی ہو رہا ہے سر. ہو رہا ہے نا. آپ جو ہے وہ چینی کے 50 روپے پر کلو زیادہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 5 لاکھ ٹن چینی بیچتے ہیں پاکستان میں تو 25 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ چینی کے مل مالکان کو دے رہے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے وہ فرٹیلائزر کے اندر آپ بہت عرصے تک ایک سبسڈی دے رہے ہیں. آپ کا جو اسٹیٹڈ ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسان کو سستی کھاد مہیا کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ اچھا، میرے خیال سے اچھا ایم ہے. لیکن اگر کسان کو سستی کھاد دینی تو ڈائریکٹ کسان کو پیسے دے دیں کھاد خریدنے پہ. لیکن آپ بڑی بڑی کمپنیوں کو سستا فرٹیلائزر دے رہے ہیں اور انڈائریکٹلی یہ کام کر رہے ہیں، وچ میکس نو سینس.